الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الرحمن آیت نمبر 15 پر ہم بات کر رہے ہیں، جس میں جنوں کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کمپوننٹ سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور ہم نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے فلیم کی بھی ٹپ سے. ہم نے جنات پر کافی بات کی اور کل آپ کو کچھ چیزیں جو تھیں وہ اس حقیقت کے بارے میں بتائی تھیں. ہم مینلی جس پوائنٹ پر بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جنات کیونکہ کوئی فزیکل فارم پراپر نہیں رکھتے، جنات کیونکہ انسانوں کو اس 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں نظر نہیں آ سکتے، اور جنات جن کے بارے میں ہمیشہ سے مختلف کلچرز میں مختلف فولکلورز رہے ہیں، جنہوں نے جنات سے لوگ اکثر و بیشتر ڈرے ہیں. تو اسی وجہ سے آؤٹ آف جیلسی، آؤٹ آف ریج، کیونکہ سب ابلیس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں، جنات ہمیشہ سے انسانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے رہے. اور اگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو انسانی دنیا میں ریویل کیا ہے تو انسانوں کو ڈرانے کے فارمیٹ سے زیادہ ریویل کیا ہے. کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ میں نے شاید آپ کو یہ پوائنٹ نہیں بتایا تھا کہ جنات زیادہ تر انسانوں کو جو ڈراتے ہیں، ابھی میں نے کہا نا کہ وہ اپنے آپ کو ریویل کرتے ہیں اور انسانوں کو ڈراتے ہیں، زیادہ تر یاد رکھیے موسٹ آف دا ٹائم جنرلی شیطان جن جو ہوتے ہیں وہ ہم انسانوں کو ریئل لائف میں آ کر کوئی خوفناک شکل میں سامنے آ کر ایک دم سے نہیں ڈراتے. مثال کے طور پہ آپ برابر والی کرسی پہ دیکھیں تو آپ برابر والی کرسی پہ دیکھیں تو اس کے بعد آپ کی چیخ نکل جائے. ایسا جنرلی نہیں ہوگا. الحمدللہ آپ کے برابر میں آپ کی بہن کوئی بیٹھی ہوں گی، پیاری سی خوبصورت سی. ایسا نہیں ہوتا کہ جنات ہماری عام زندگی میں ہمیں آ کر ڈراتے ہیں. جنات کیسے انسانوں کو ڈراتے ہیں اور کس طرح سے وہ فارم اڈاپٹ کرتے ہیں جس سے کوئی مومن ڈر جاتا ہے، اسکالرز کے مطابق انسان کے خواب میں آ کر اس کو زیادہ ڈراتے ہیں. آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے، بچے ہوں، بڑے ہوں، ایڈلٹس ہوں یا بزرگ ہوں، آپ دیکھیں آپ نے بھی کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ ڈر کر آپ کی آنکھ کھلتی ہے ایک دم سے. تو شیطان زیادہ تر مومنین کو خاص طور پر جو ڈرانے کا فیکٹر اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ان کے ڈریمز کے اندر ان کو ڈرانے کا فیکٹر اڈاپٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو میں نے کل یہ بات بتائی تھی کہ جنات مردوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ڈیسیزڈ ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی شکل میں آتے ہیں. یہ مردے کی شکل میں کسی کا نظر آنا، جیسے آپ کو ڈریمز میں بھی جو نظر آتے ہیں اس میں بھی ہر دفعہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بار بار اگر نظر آ رہا ہے اور کسی پریشان کن حالت میں نظر آ رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ جن آپ کو پریشان کرنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے. ہر دفعہ ضروری نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ ایسا کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ اپنی دعائیں پڑھ کر نہیں سوتی رات کی. بیکاز جب آپ کی پروٹیکشن ہٹا دیں گی تو جب فرشتہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا obviously پھر شیطان آپ کے اوپر حملہ کرے گا. اور آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی آیات کے مطابق شیطان انسان کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا. جہاں تک مردے کی شکل اڈاپٹ کرنے کی بات ہے یا ڈریم میں کسی انسان کے نظر آنے کی بات ہے، خاص طور پر کسی دنیا سے گئے ہوئے انسان کو دیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اسکالرز ایک حدیث مینشن کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارے جو مرحومین ہوتے ہیں ان کے چہروں کی شکل میں آ کے بھی ہمیں خواب میں پریشان کر سکتا ہے. ناٹ ایوری ٹائم، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اکثر و بیشتر. جو حدیث آتی ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مجھے خواب میں دیکھے تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میرا چہرہ یا میرا روپ اڈاپٹ نہیں کر سکتا.
اسی حدیث سے بعض علماء نے یہ توجیہ لی ہے، یہ دلیل نکالی ہے کہ شیطان بعض اوقات مرحومین کی فارم میں کوئی شکل ان کی اڈاپٹ کر کے آ جاتا ہے، اور اگر آپ کو بار بار کوئی اللہ کا بندہ جو گزر چکا ہے، جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ آپ کو بار بار کوئی ڈرانے کی فارم میں نظر آ رہے ہیں، یا بہت زیادہ جو آپ کو ان کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اس وقت جو آپ خواب میں دیکھتی ہیں، تو 90% چانس اسکالرز کہتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ وہ جن ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، کیونکہ ہم ہارر موویز دیکھنے کے بڑے شوقین ہیں، اب آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہاں پر زیادہ لوگ وہی ہوں گے جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ موویز سے اپنے آپ کو میکسیمم دور رکھیں، بٹ ہم سب کا دور جاہلیت گزرا ہے، اور ہم سب جو ہیں وہ ہارر موویز دیکھنے کے شوق بھی بہت رکھتے تھے اور دیکھتے بھی رہے ہیں۔ موویز کے اوپر کم سے کم وقت لگانا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم سب اس دنیا کا حصہ ہیں اور ہمارے بچے اس دنیا کا کچھ زیادہ ہی حصہ ہیں، تو جب آپ اپنے بچوں سے جان چھڑانا چاہ رہی ہوتی ہیں تو آپ ان سے کہتی ہیں اچھا کوئی مووی نہیں دیکھنی ہے، یہ ہارر مووی دیکھ لو۔ بعض اوقات انسان جان چھڑانے کے لیے ایسے کہہ دیتا ہے۔ تو جو لوگ ہارر موویز کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، یا جن لوگوں کو آئیڈیا ہے، دیر از اے ڈفرنس بٹوین گوسٹ اینڈ جن، معلوم ہے نا؟ گوسٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ گوسٹ کا کانسیپٹ نہیں پتا؟ انگریزی زبان میں گوسٹ کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کی بد روح، روح نہیں، بد روح۔ This is just the worldly point of view. This has nothing to do with deen. یاد رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتا دیں، کیوں ہمارے بچے ہالی ووڈ کی موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں ہارر موویز آتی ہیں۔ دس از اے ویری کامن کانسیپٹ ان کرسچینٹی کہ انسان کا گوسٹ واپس آ جاتا ہے مرنے کے بعد۔ اسلام نے آپ کو مجھے بالکل کلیئرٹی سے یہاں پر بلیک اینڈ وائٹ احکامات دیے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن اور احادیث کا ایسنس یہ بات مینشن کرتا ہے، جو انسان ایک دفعہ عالم دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، جس انسان کی روح ایک دفعہ عالم دنیا کو چھوڑ دیتی ہے، اب وہ روح عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ سے کوئی بھی اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ تو جس کلچر میں، جس کانسیپٹس میں، جس بھی مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے روح کو بلایا، یا ہم نے روح سے بات کی، یا ہم نے روح کو دیکھا، بالکل تمام اسکالرز اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اصل میں وہ جو روح سے بات کرتے ہیں، وہ جو روح کو بلاتے ہیں، وہ جو روح کو دیکھتے ہیں، وہ کوئی انسانی روح نہیں ہوتی، وہ انسانی روح کی شکل میں شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی روح واپس نہیں آ سکتی۔ یہ کانسیپٹ جو ہارر موویز کا آتا ہے کہ روح آ کے ہانٹ کرتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کا بہت سا مال کھا لیا تھا تو کوئی روح نہیں آتی ہے، وہ بیچاری تو چلی گئی اللہ کے پاس، عالم برزخ میں ہے، اب اس کا معاملہ جو ہے دنیا سے کٹ آف ہو گیا ہے۔ صرف اس کسی بھی روح کو، چاہے وہ انبیاء کی روح ہو یا وہ کسی بھی انسان کی روح ہو، عالم برزخ میں دنیا کی انفارمیشن ان کو اتنی ہی مل سکتی ہے جتنا کہ اللہ ان کو دینا چاہے، یہ ان کے کنٹرول میں اب نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز، یہ کانسیپٹ یہیں پر کلیئر کر لیں کہ جو روح ہوتی ہے انسان کی، اس کے لیے ہمارا بلیف ہے، ہمارا ایمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو ایک ہی مرتبہ چکھنا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ ذائقۃ واحد آیا ہے، ایک ہی ذائقہ ہے موت کا۔ ایک دفعہ ڈیتھ ہو گئی، اب روح چلی گئی، یا تو وہ اللہ کے پاس علیین کے مقام پر رہے گی یا سجین کے مقام پر رہے گی، اب وہ عالم دنیا میں واپس نہیں آ سکتی۔ تو یہ جتنے بھی لوگ روحوں کے گوسٹ کی بات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ ہم نے روح کو بلایا، وہ روح نہیں ہوتی، وہ ہیومن سول اصل میں جنات اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ سیرت کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کسی انسان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان مردہ ہو، کسی زندہ انسان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگین دیز آر ریئر کیسز۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جادو، سحر اور یہ جنات کے اوپر اور پوزیشن کے اوپر بات کرنا، یہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر لوگ ایکسٹرا آرڈینری ڈسکشنز کرتے ہیں۔ تو ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، نہ ان کا کمپلیٹ انکار ہونا چاہیے، نہ اتنا آبسیشن ہونا چاہیے کہ اگر بلب اس وقت فلکر کرنے لگ جائے تو ہم کہیں ہاں یہ جن آ گیا۔ بھائی بلب فلکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا لیگامنٹ خراب ہو رہا ہے، فلامنٹ خراب ہو رہا ہے اس کا، اور اس کے فلامنٹ کی خرابی کی وجہ سے وہ اس وقت جو ہے وہ فلکر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو مکی دور میں جو ایک وقت آیا تھا جس میں قریش کے جتنے بھی سردار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑانے کے لیے مختلف اپنے جو تھے وہ پلاٹس بنا رہے تھے۔ تو ایک بوڑھا شخص جس کو ابو جہل اور باقی قریش کے سردار نجف کے علاقے میں جانتے تھے کہ وہ نجف کے علاقے میں رہتا ہے،
تو جب یہ پلاٹنگ ان کی ہو رہی تھی مکہ میں قریش کے سرداروں کی، جن میں جو آپس میں ڈسکشنز ان کے ہو رہے تھے، تو ایک دروازے پر دستک ہوئی جہاں یہ سب سردار اکٹھے تھے، اور اس وقت ایک بوڑھا شخص آیا جس کے لیے سیرت میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ کہ وہ نجف کا رہنے والا ایک بوڑھا شخص تھا. وہ اندر آیا اور اس نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم لوگ کیوں ایک ایک انسان کو اڈاپٹ کر رہے ہو کہ ایک انسان جا کر محمد کو نعوذ باللہ قتل کرے. اس کا مشورہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص مل کر ایک گروپ بنا کر ایک ساتھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کرے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد کسی ایک انسان کے اوپر پوری لائبلٹی نہ آئے، کسی ایک کو سزا نہ مل سکے. اور جب قبیلے کے تمام بڑے بڑے لوگ مل کر، ہر قبیلے کا ایک انسان مل کر، بڑا سٹیٹس والا مل کر یہ کام کرے گا، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حرم والے، مکہ والے، قریش والے کسی کو سزا نہیں دے سکیں گے. تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نجف سے بوڑھا شخص آیا تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا اور پھر قریش کے سرداروں نے اس مشورے پر عمل کیا تھا، اصل میں یہ ابلیس تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا. تو ایک واقعہ آپ کو یہ ملتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے جو مکی دور ہی کا آتا ہے. بدر کے وقت جب پہلا غزوہ مسلمانوں کا ہوا ہے، غزوہ بدر، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، اور پہلی مرتبہ جو قریش کے لوگ تھے وہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں. اس موقع پر ان کو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ ہم جب اس طرح سے محمد پر اور محمد کے ساتھیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے جائیں گے تو بعض مکہ کی سراؤنڈنگ میں ہمارے بھی دشمن ہیں، تو وہ کہیں آ کر حرم کے اوپر قبضہ نہ کر لیں، کہیں وہ حرم کے کسٹوڈین نہ بن جائیں. انہی قبائل کے اندر ایک قبیلہ سراقہ ابن مالک کا تھا. سراقہ ابن مالک وہی شخص ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. سراقہ ابن مالک وہی ہیں جنہوں نے اپنے دور جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر. تو اپنے گھوڑے کو اللہ کے رسول کی ڈائریکشن میں بھگانے کی جب کوشش کی تو گھوڑا جو تھا وہ تین مرتبہ ایسا ہوا، تینوں مرتبہ گھوڑے نے ان کو نیچے گرا دیا اور یہ اللہ کے رسول کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکے. سراقہ ابن مالک وہی شخص ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور جاہلیت میں ان کو کہا تھا کہ کیا بہترین وہ وقت ہوگا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے اور تمہیں ایک مسلمانوں کی مائٹی آرمی کا حصہ بنو گے اور کسرا کے کنگن، کسرا کے بریسلیٹس تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. تو جب بدر کے لیے قریش پلاٹ کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں پر مدینہ میں حملہ کریں تو ان کو سراقہ ابن مالک کے قبیلے کا ڈر تھا کہ کہیں سراقہ پیچھے سے آ کر حرم کے اوپر جو ہے وہ قبضہ نہ کر لیں. اسی موقع پر سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابلیس ابو جہل کے پاس آیا، اور اس نے آ کر ابلیس کو تو نہیں معلوم، ابو جہل کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ یہ سراقہ اصلی والے نہیں ہیں. تو وہ سراقہ کی شکل میں آیا اور ان کو اپنی ایلیجنس شو کی اور یہ کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری سپورٹ میں ہیں، بلکہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اگر تم مدینہ کے اوپر حملہ کرو گے. سو یو ول بی وکٹوریس انی جار لکم، میں تمہارے پڑوسی بن کر بدر میں مسلمانوں پر حملہ کروں گا. اور روایات میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اسی طرح سے ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ ساتھ بدر کے سفر میں شامل رہا، یہاں تک کہ وہ میدان جنگ میں پہنچ گیا. جب میدان جنگ میں پہنچا اور جب مارکا شروع ہوا تو سراقہ نے ایک دم سے ابو جہل کو پش کر کے واپسی کا راستہ لیا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے. تو ابو جہل نے پوچھا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم نہیں جاؤ گے، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. نیریشنز بتاتے ہیں کہ اس وقت ابلیس نے جبرائیل کو فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا. لیکن اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتا تھا. ابلیس تھا، جن تھا، تو اس نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہیں میدان میں اس مارکے میں تمام قریش کے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. تو اس طرح سے یہ آپ کو واقعات ملتے ہیں. ایسے اور بھی کچھ واقعات ہیں جو سیرت میں ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ 2 واقعات رکھے ہیں. شیطان انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، یقیناً اب کم آتے ہیں اس لیے کہ اب انسانوں کی پاپولیشن اتنی ہو گئی ہے. ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا جنوں کی پاپولیشن ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن اب انسان تھوڑے سے جن نما ہو گئے ہیں
اور انسان پاپولیشن میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہو گئے، تو اب آپ کو اتنی آسانی سے جنات نہیں ملتے، اس لیے کہ جنات کی جو رہائش ہوتی ہے، جو ریزیڈنس ہوتی ہے، وہ سرٹن ٹائپ ان کو چاہیے ہوتی ہے، وہ ریکوائرمنٹ پورا ہوتا ہے، تو پھر زیادہ تر وہ ان جگہوں پر رہتے ہیں۔ جنات کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، ہم نے بات کی تھی، اور جنات کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، تو جنات کے لیے علماء کہتے ہیں دے آر لائک شیپ شفٹرز۔ یو نو شیپ شفٹرز؟ نہیں، چھوڑ دیں۔ شیپ شفٹرز ہوتے ہیں، ان کی فزیکل اپیرنس 3 ڈائمینشنل نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ انرجی کی طرح سے آپ ان کو ویژولائز کر سکتے ہیں، جیسے دھواں سا ہو سکتا ہے وہ جن ہو، واللہ عالم۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ اور میں کانسٹنٹلی ہر وقت اپنی صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ رہیں، آپ اور میں ہر وقت اپنی شیلڈز کو، اپنی دعاؤں کی شیلڈز کو اپنے ساتھ ایکٹیو رکھیں، آپ اور میں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیے رہیں۔ تو یہ 2 آیات، آیت نمبر 14 اور 15، اس میں 2 مخلوقات جن کا کانسٹنٹلی سورۃ الرحمن میں ذکر ہے، ان کی تخلیق کو مینشن کر دیا گیا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے، آگ کے فلیم کے بھی ایج سے بنایا گیا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 16 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی تم دونوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی، انسانوں کو بھی وارن کر دیا کہ تمہارے آس پاس ایک اور سائملٹینیس پاپولیشن موجود ہے جس کو دیکھ کر تم ڈر سکتے ہو، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں قرآن دیا ہے، نالج دی ہے، علم دیا ہے، اور نالج از پاور۔ جتنا آپ کے اندر اسلام کا علم آتا جائے گا، آپ کے اندر سے جنات کا خوف نکلتا جائے گا۔ اس دا فیکٹ۔ بعض دفعہ بڑی بڑی خواتین ہوتی ہیں لیکن پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں اندھیرا، تو کہتی ہیں کہ ایسا ڈر لگتا ہے جسے پتہ نہیں روح کے اندر کچھ اتر گیا۔ لا علمی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، مومن جن سے کتنا ڈرتا ہے؟ صرف اتنا جتنا آپ کو کاکروچ سے ڈر لگتا ہے۔ کاکروچ سے ڈر لگتا ہے نا، مطلب ڈر لگتا ہے، گھن آتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، برا لگتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، بس مومن جن سے اتنا ہی ڈر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، ہاں ایک اینگل سے طاقتور ہے، فزیکل پاور ہے اس کے پاس، لیکن یاد رکھیں اللہ نے پہلے آپ کو مینشن کیا ہے، اللہ نے پرائمری ریسیپینٹ قرآن کا آپ کو رکھا ہے، اللہ نے انٹلیکچوئل پاور آپ کو زیادہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کی صلاحیت میں اب آپ کو پلیس کر دیا ہے، تو جنات آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن اس وقت ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم کوئی اس وقت ایک بنچ آف مٹی نہیں ایک دوسرے کے لیے، آپ اور میں کمبینیشن ہے فلیش اینڈ بلڈ اور مختلف مسلز اور مختلف بونز کا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے جنات کے لیے بھی کہ ان کو شعلے سے بنایا ضرور گیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات جس وقت آس پاس مخلوقات کے پھر رہے ہوں اس وقت وہ اسی طرح سے فلیم آپ کو اڑتا ہوا نظر آ رہا ہو، ناٹ نیسیسریلی جس طرح سے انسان آپ کو اس وقت مٹی کے بنے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اصل پوائنٹ کیا ہے جو سمجھنے کا ہے کہ تم، اللہ نے کہا کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ forget about جن کہ اس کو کس اینگل سے کہا گیا ہے، مجھے اپنے لیے سبق لینا ہے۔ اللہ نے مجھے مٹی سے بنایا ہے اور میرے مقابلے میں جن کو آگ سے بنایا ہے۔ مٹی میں نرمی ہوتی ہے، آگ میں گرمی اور سختی ہوتی ہے۔ انسان میں اللہ نے اس مٹی کے کمپوننٹ کو مینشن کر کے مولڈنگ کیپیسٹی بتا دی ہے۔ ہم انسان اچھے کاموں کے لیے، اچھی عادات کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم میں یہ خاص مولڈنگ کیپیسٹی رکھی ہے۔ کسی انسان کے لیے دل میں جگہ بنانی ہو، آپ میں صلاحیت ہے، آپ بنا سکتے ہیں۔ کسی انسان کو معاف کرنے کے بعد واپس ریسپیکٹیبل پوزیشن پر دل اور دماغ میں لانا ہو، اللہ نے آپ میں مولڈنگ کیپیسٹی رکھی ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اپنے کاموں کے اندر قرآن کے علم کے لیے جگہ بنانی ہو، اللہ نے آپ میں مولڈنگ کیپیسٹی رکھی ہے، آپ اپنی زندگی میں یہ ری شفٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایز کمپیئر ٹو جن، جنات اپنی ایگزسٹنس کی وجہ سے سٹبن ہوتے ہیں، انسان سٹبن نہیں ہوتے، جانور سٹبن ہوتے ہیں، یہ اب آپ کو پتہ چل گیا جنات سٹبن ہوتے ہیں۔ وہ انسان جو سٹبن زندگیاں گزارتے ہیں وہ کس سے ملتے ہیں؟ یا تو جانور سے یا جن سے۔ جن نما انسان، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھئے گا اپنے آپ سے، کیا میں انسان ہوں یا جن نما انسان ہوں؟ آپ اور میں نہیں چاہتے
کہ ہم جن نما انسان بنے. ہم چاہتے ہیں ہم انسان بنے جیسا ہمیں اللہ نے بنایا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی فطرت کے اوپر واپس جانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمپلی مجھے اور آپ کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو دیا ہے وہ اپنی نعمت پر، انسان بننے کی نعمت پر غور کرنے کے لیے دیا ہے. آپ کو میں نے شروع میں ہی سورت کے بتایا تھا کہ جنات نے اس ریٹوریکل کوشچن کے اوپر ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپانس کیا تھا. لا بشیء من نعم ربنا نکذب. اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا جو ہے وہ ریجیکشن نہیں کرتے. آپ میں سے جو لوگ سیکرٹ ڈراپس واٹس ایپ گروپس پر ہیں اس پر میرا خیال ہے ہم نے یہ جواب اس آیت کا رسپانس پوسٹ کر دیا ہے. جن کو مل جائے گا وہ آگے ایک دوسرے کو پوسٹ کر دیں. لا بشیء من نعم ربنا نکذب. اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے. فلک الحمد. اللہ حمد صرف آپ کے لیے ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورت کی ٹون سیٹ کرنے کے لیے ریپیٹ کی گئی ہے تاکہ بار بار انسان ہر موقع پر اپنی نعمت کو یاد کر لے. جب اتنی نعمتیں ہیں تو میں اور آپ اللہ کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں، کیسے رمضان کے بعد اللہ کے کلام کو شیلف میں ایسے رکھ سکتے ہیں کہ پھر 11 مہینے کے بعد ہمیں دوبارہ اس کلام کو، اس کتاب کو کھولنے کا موقع ملے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک تابعی اسکالر ہیں جو اپنی تفسیر میں یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ والی آیت ریپیٹ کی ہے، اس میں 2 چیزیں مقصد ہیں. ایک، جو سمجھ کر پڑھے اس کی ہیڈ لیسنس، غفلت دور ہو جائے. دوسرا، جتنی مرتبہ بھی کوئی مسلمان اس آیت کو پڑھتا ہے اتنی مرتبہ وہ اپنے خلاف ایک حجت قائم کر لیتا ہے. اس لیے کہ پہلے ایک نعمت کو پڑھا، اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھا تو انسان اپنے خلاف خود حجت بنا لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا جب اللہ اس سے سوال کرے گا کہ میں نے تم کو اتنی نعمتیں دی تھیں، بتاؤ تم نے شکر کیوں نہیں کیا. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے. آگے مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، بلیسنگز کا بیان آ رہا ہے آیت نمبر 17. اس لیے کہ اللہ کی آلہ کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، اور یاد رکھیں کیونکہ کائنات میں بکھری ہیں اور آلہ ہیں تو چاہے وہ سیلیسٹیل اسکائی میں کیوں نہ ہو کوئی بھی نعمت، چاہے وہ سورج کیوں نہ ہو، چاہے وہ چاند کیوں نہ ہو، وہ میری زندگی کی بیسک نیسیسٹی ہے. سورج ہر انسان کے لیے آلہ کی کیٹیگری میں ہے. اب تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا الحمدللہ کہ سورج ہماری بیسک نیسیسٹی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کی اور بہت سی ضروریات سورج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو مزید اللہ کی آلہ پر تھوڑا سا اٹینشن سپین جو ہے وہ ڈائیورٹ کرایا جا رہا ہے. آیت نمبر 17، رب المشرقین و رب المغربین. 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا رب. اس میں 4 پیئرز ہیں. 2 مشرق، پیئر نمبر 1 ایسٹ پلس ایسٹ، فائن. پیئر نمبر 2 کیا ہے؟ ویسٹ پلس ویسٹ. پیئر نمبر 3 ایسٹ پلس ویسٹ، اینڈ پیئر نمبر 4 ایسٹ پلس ویسٹ. ٹھیک ہے، اس میں یہ 4 آپ کو پیئر مل رہے ہیں. دس از اے بیوٹیفل آیت، بیوٹیفل آیت. مشرقین تسنیہ ہے، ڈیول ہے. مغربین ڈیول ہے. اللہ نے 2 مشرق بنائے، اللہ نے 2 مغرب بنائے. ناؤ لسن، اللہ قرآن میں کہتا ہے رب المشرق و رب المغرب. ایک مشرق کا رب اور ایک مغرب کا رب، یعنی سنگولر بھی آیا ہے. ایک مشرق ایک مغرب. سورہ رحمان میں کیسا آیا؟ ڈیول آیا ہے، تسنیہ آیا ہے. قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے رب المشارق و رب المغارب. بہت سارے مشرقوں کا رب اور بہت سارے مغربوں کا رب. تو مشرق واحد آیا ہے، مشرقین ڈیول تسنیہ آیا ہے، مشارق پلورل جمع آیا ہے. دیر از اے بیوٹیفل سائنس امبیڈڈ. آپ میں سے کچھ لوگ شاید پریشان ہو جاتے ہیں جب میں سائنس بتاتی ہوں. آئی ول یوز مائی بریکس. میں بہت زیادہ نہیں بولوں گی، لیکن آئی لو سورہ رحمان اس لیے کہ مجھے لگتا ہے سورہ رحمان آج کل کے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جن کا سائنٹیفک مائنڈ ہے. دیر از لاٹ آف سائنس، دیر از لاٹ آف فزکس ان سورہ رحمان.
اور جب آپ اس کو اس طرح سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، آپ کا قرآن کے اوپر ایمان اس طرح سے بڑھ جاتا ہے کہ یہ 21 سینچری میں بھی وہ کتاب ہے جس کو کوئی انسان آبسلیٹ نہیں کہہ سکتا. اس میں فزکس کے وہ رولز امبیڈڈ ہیں جہاں دنیا آج پہنچ رہی ہے. 1450 سال پہلے صحابہ کے لیے اس چیز کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا. آپ کے اور میرے جیسے کمزور ایمان کے لوگ جن کو قرآن کی بات کم اچھی لگتی ہے اور سائنس کی بات زیادہ اپیلنگ لگتی ہے، ہمارے ایمان کمزور ہے نا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ اگر تمہارے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے کیا کرو؟ اس کو ڈبو، پورا ڈپ کر دو اس کو، اور پھر باہر نکال کے پھینک دو، اور پھر کیا کرو؟ ہمارے ایمان واقعی بہت کمزور ہے، حقیقت ہے. ابھی بھی اگر آپ کی چائے میں افطاری کے بعد مکھی گر جائے، سچی بات ہے، میں تو یہی سمجھتی ہوں ہمارے ایمان بہت کمزور ہے. 36 دفعہ ہم سوچیں گے مکھی نکالنے کے بعد، چاہے سنت یاد آ جائے چاہے حدیث یاد آ جائے، سوچیں گے نا. ایمان کمزور ہیں ہمارے. اب سائنس بتا رہی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتایا تھا. ہاں اس وقت سائنٹیفکلی نہیں بتایا تھا تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھی. آج کے انسان کی مجبوری اور ویکنس ہے، سائنس کی طرف سے بات آتی ہے تو ہمیں بہت اپیلنگ لگتی ہے، بہت اٹریکٹیو لگتی ہے، فوراً کلک کر جاتی ہے اور اپ ٹو دا مارک لگتی ہے. آج ایسے مسلمانوں کی اشد ضرورت ہے جو مسلمان اس قرآن کے اندر سے ان تمام سائنٹیفک علوم کو باہر نکالیں اور مسلم دنیا اور پوری دنیا، پوری ہیومینٹی تک اس کو پہنچائیں. میں بہت منیمم بتاؤں گی، ٹھیک ہے، میں بہت ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گی. ٹائم لیپس ویڈیوز بناتے ہیں نا، وہ جو آپ کو ٹائم لیپس ویڈیوز ملتی ہیں، وہ پوری رات کیمرہ لگا دیا اندھیرے میں، اور وہ جو چاند ستاروں کی جو موومنٹ ہوتی ہے یا جو مون موومنٹ ہوتی ہے، ٹائم لیپس ویڈیوز اس سے بنائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے ستارے موو کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ چاند ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پر جاتا ہے. بٹ دا فیکٹ از دس کہ نہ ستارے موو کرتے ہیں، نہ چاند موو کرتا ہے، نہ سورج موو کرتا ہے. آپ اور میں ایک ایسے جائنٹ وہیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کانسٹنٹلی موو کر رہی ہے، زمین. ستارے نہیں موو کرتے، ستارے فکسڈ ہیں، آسمان فکسڈ ہے. ہمیں لگتا ہے ٹائم لیپس ویڈیوز کے اندر کہ جیسے ستارہ موو کر کے یہاں سے وہاں آ جاتا ہے یا چاند موو کر کے یہاں سے وہاں آ جاتا ہے. میرے پاس آج کوئی گلوب نہیں تھا، میں ڈھونڈتی رہی. وہ بچے کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں نا گھر پہ. اگر میرے ہاتھ میں گلوب ہوتا تو میں آپ کو سمجھاتی، آپ کو بہت مزہ آتا. I would really like آپ اپنا امیجنیشن استعمال کریں. گلوب دیکھا ہے نا سب نے؟ اگر آپ گلوب میں بالکل ٹاپ پر نارتھ پول ہوتا ہے اور بالکل نیچے آپ اس کا دوسرا پول چیک کرتے ہیں. اگر آپ پلانٹ ارتھ کو گلوب کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں اور اس کو ذہن میں لے کر آئیں تو آپ اپنی زمین کو دیکھتے ہیں. ہماری زمین فرام نارتھ پول اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ہم کاؤنٹر کلاک وائز اسپن کر رہے ہیں، کاؤنٹر کلاک وائز اسپن کر رہے ہیں. ہم صرف اسپن نہیں کر رہے، ارتھ اپنے ایکسس پر صرف اسپن نہیں کر رہی، ہم اپنے آربٹ میں سورج کے گرد ریوالو بھی کر رہے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، اگر آپ ایک بال کو ایک کسی تھریڈ میں ڈال دیں اور تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، دیٹس دا آئیڈیل تھنگ. تسبیح کا دانا ذرا لوز والی تسبیح ہوتی ہے تو آپ اس کو سیدھا یوں گھماتے ہیں تو سیدھا بال آپ کا بالکل یہاں سے یہاں 2 اس میں ایجز میں موو کرتا ہے. زمین اٹ سیلف اسپن کر رہی ہے اپنے ایکسس پر کاؤنٹر کلاک وائز. زمین اپنے آربٹ میں سورج کے گرد ریوالو کر رہی ہے. تیسری چیز، زمین کا بال بالکل سیدھا نہیں ہے، ٹلٹڈ ہے. زمین از ٹلٹڈ 23.4 ڈگری یا 23.4 ڈگری پر یہ ٹلٹڈ ہے. اب یہ جو ٹلٹڈ ہے زمین، اور زمین موو کر رہی ہے، سائملٹینیسلی اسپن بھی کر رہی ہے. تو یہ ساری موومنٹس جب ہوتی ہیں تو زمین کا وہ کانٹیننٹ جو سورج کے سامنے اس ٹلٹڈ پوزیشن میں آ جاتا ہے، وہاں سن رائز ہو جاتا ہے. اسی اسپننگ موومنٹ میں اور اسی ریوالو موومنٹ میں جب سورج کا کوئی کانٹیننٹ سورج سے دور چلا جاتا، زمین کا کوئی کانٹیننٹ سورج سے دور چلا جاتا ہے، وہاں پر سن سیٹ ہو جاتا ہے. تو سورج اپنی جگہ ہے، سورج اپنی جگہ سے موو نہیں کر رہا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اگر آپ یہی کسی بھی گلوب کے اوپر کیمرہ لگا کر یا ایک کامن پن لگا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ
इक्वेटर को सब जानते हैं ना, आपका बॉल अर्थ और उसमें इक्वेटर बिल्कुल सेंटर में हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है. ग्लोब के ऊपर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और जैसे इक्वेटर है ऐसे ही सर्टेन डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस पूरे ग्लोब पर लगी हुई हैं. सही है, जिसको मेरिडियंस कहते हैं. अगर आप में से किसी ने साइंस पढ़ी तो आपको अंदाजा होगा. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं प्लस ग्लोब में, अब सब जाकर लिख लें, रमजान के बाद आपने ये भी पढ़ना है, ठीक है. ग्लोब पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं प्लस ग्लोब पर वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस भी हैं. सही है. अच्छा, अगर आपने अब सूरज के साथ साया बनता हुआ देखना है तो साइंटिस्ट सिंपल क्या करते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शंस आते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनके ऊपर कॉमन पेन्स लगा देते हैं और किसी लाइट के सामने उसको जब स्पिन करते हैं तो जो साया बनता है असल में वो साया ही टाइम को डिफाइन करता है कि आप इस वक्त सनसेट के करीब हैं या नून में हैं या सनराइज में हैं. दिस इज सिंपल थिंग. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो मेरिडियंस के साथ अर्थ के अंदर कैलकुलेट किया जाता है. आप और मैं जिस दुनिया का हिस्सा हैं, हम यहां जानते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में टाइम जोन्स अलग अलग हैं. लेकिन साइंस आज बता रही है कि जो हमने ये टाइम जोन फिक्स किए हैं ये एग्जैक्ट हमारी सन से लोकेशन पर नहीं होते. क्यों? इसलिए कि अगर आप अपने जहन में एक बॉल लेकर आए जिसके सब तरफ लाइंस लगी हुई हैं और उस लाइंस के ऊपर मुख्तलिफ इलाके हैं, टेक्निकली साइंस ये बताती है कि अगर इस वक्त हम कराची में बैठे हैं और एक इंसान हैदराबाद में बैठा है तो हम दोनों का टाइम डिफरेंस अलग अलग होगा, इसलिए कि साया अलग अलग बनेगा. चंद किलोमीटर के फासले से भी साया अलग हो गया ना, तो जब चंद किलोमीटर के फासले से साया अलग हुआ तो टाइम जोन भी अलग होना चाहिए. तो साइंस कहती है कि हमारा आज का जो टाइम सेट करने का क्लॉक है वो शेडो बेस्ड सन डायल्ड सिस्टम नहीं है. मुख्तलिफ मुल्कों ने, मुख्तलिफ एरियाज ने, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स ने अपने टाइम जोन सेट कर लिए हैं. सूरज बहुत प्रिसाइज है और सूरज के साथ जमीन की मूवमेंट बहुत प्रिसाइज चल रही है. ये जो अल्लाह ने कहा है रब्बुल मशारिक, रब्बुल मशरिकैन और रब्बुल मशरिक, क्यों अल्लाह ताला ने वाहिद, तस्निया और जमा कुरान में मेंशन किया है? विद रेफरेंस टू अर्थ. एक ही मशरिक है, एक ही मगरिब है. टेक्निकली स्पीकिंग विद रेफरेंस टू अर्थ एक ही मशरिक है, एक ही मगरिब है. सूरज मशरिक से आपको राइज होता हुआ मिलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है. सही. सूरज का एक मशरिक एक मगरिब है, तो जो कुरान का वाहिद आया है रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, ये क्लियर हो गया. विद रेफरेंस टू अर्थ पूरी इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक मशरिक एक मगरिब है. नाउ कम ऑन नंबर 2, ड्यूल के ऊपर, तस्निया के ऊपर. अल्लाह ने सूरह रहमान में मशरिकैन और मगरिबैन क्यों कहा है? क्या गर्मियों में और सर्दियों में सूरज एक ही डायरेक्शन पर आर्च बनाता हुआ मशरिक से मगरिब जाता है? जिनको नहीं मालूम, सिंपल नहीं. गर्मियों में सूरज एग्जैक्ट जिस वक्त निकलता है, जब सनराइज होता है, तो वो एग्जैक्ट आपके सर के ऊपर से होता हुआ मगरिब में चला जाता है. ये एक लंबा उसका रास्ता होता है, थोड़ा सा लंबा स्पैन होता है. एज कंपेयर टू सर्दियां, सर्दियों में जब सूरज मशरिक से निकलता है तो थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स साउथ, मेरा ख्याल है होता है, हल्का सा टिल्टेड होता है, एग्जैक्ट आपके सर के ऊपर नहीं होगा. अब हम लोग नमाजें पढ़ने के लिए सूरज को तो देखते नहीं है. जिस दौर में जो फेरोज थे उनके पास ये आर्ट था, अरब नहीं जानते थे. जब कुरान में ये आयात आई हैं, अरब्स वर कंप्लीटली अनअवेयर. जो फेरोज थे उनके पास सूरज का ये सिस्टम और उसके शेडो सिस्टम को गेज करने का सिस्टम मौजूद था और टाइम को उसी वक्त देखा जाता था कि इस वक्त क्या टाइम बन रहा है. वो सूरज के साथ किसी भी रॉड का साया देखा करते थे. तो गर्मियों में आपका सूरज जो मशरिक से निकल के मगरिब में जाता है वो नून में आपके सर के ऊपर होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर. सर्दियों में वो थोड़ा सा साइड पर होता है. इसी चीज को कहा जाता है कि गर्मी में सूरज जिस पोजीशन से निकलता है और जिस पोजीशन पर मगरिब में जाता है,
سردیوں میں اس کی ایگزیکٹ وہ پوزیشن نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ ایک بینڈ وتھ ہے، اس کا یہ سمجھ لیں اپر اینڈ لوور پارٹ ہے. تو یہ جو مشرقین اور مغربین ہے، یہ دو ایکسٹریمز، یہاں سمجھیں یہ مغرب ہے، یہاں گرمیوں میں غروب ہو رہا ہے اور یہاں سردیوں میں غروب ہو رہا ہے. صحیح؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا رب المشرقین و رب المغربین، سو اٹس اکارڈنگ ٹو ویدر، اٹس اکارڈنگ ٹو سیزن جو سردی اور گرمی کا ہے، کہ سورج اپنی پوزیشن بدل لیتا ہے. اب میں وہ سائنس نہیں بڑھا رہی آپ کو پوزیشن کیوں بدلتا ہے سردی اور گرمی میں. سولسٹس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، دا ونٹر سولسٹس اینڈ دا سمر سولسٹس، شارٹیسٹ ڈے اینڈ دا لانگیسٹ ڈے. سب سے شارٹیسٹ ڈے کون سا ہوتا ہے سال کا؟ 21 دسمبر، جس میں آپ کا سب سے چھوٹا دن اور سب سے بڑی رات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ونٹر سولسٹس. اور جو آپ کا سمر سولسٹس ہوتا ہے اس میں 21 جون نیشن وائڈ، انٹرنیشنلی، پوری دنیا میں گلوبلی اس کو دیکھا جاتا ہے، اس میں سب سے بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے. ناروے میرا خیال ہے سب سے شارٹیسٹ آپ کو جو ہے وہ دن ملتا ہے سردیوں میں 5 گھنٹے کا، صرف 5 گھنٹے کے لیے سورج نکلتا ہے. تو یہ جو سمر اور ونٹر کا ٹائم لیپس ہے، سورج سردیوں میں الگ جگہ سے الگ پوائنٹ سے نکلتا ہے، الگ پوائنٹ پہ غروب ہوتا ہے. گرمیوں میں الگ پوائنٹ سے نکلتا ہے، الگ پوائنٹ میں غروب ہوتا ہے. تو دو بینڈ وتھ میں فرنٹ اور لوور پارٹ آپ کے بن گئے. یہ دو پارٹ ہیں جس کو یہاں سورہ رحمان میں مینشن کیا گیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین. آج کا انسان اور آج کا مسلمان اس قرآن کو نہ تھامے اور اس کو نہ پھیلائے، اس سے بڑا محروم دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. جہاں پر اتنی خوبصورتی سے قرآن کی ایک ایک آیت کی ایکسپلینیشن بالکل پھول کے پتوں کی طرح، پیٹلز کی طرح کھلتی جاتی ہے. ناؤ کم آن رب المشارق و رب المغارب. اللہ تعالیٰ نے پلورل میں بات کیوں کی ہے، جمع کیوں بولا ہے؟ آپ سوئیں اور اس دن ہے 21 جون، سمر سولسٹس، دا لانگیسٹ ڈے. اگلے دن آپ اٹھیں سردی، ایسا ہوتا ہے؟ ایک دم سے گرمی، ایک دم سے سردی. سورج یہاں سے لے کر یہاں تک، ان دو بینڈ وتھ کے درمیان میں یہاں سے یہاں تک ایک دم آ جاتا ہے، جمپ کر کے، یا گریجولی آتا ہے. تو سائنس آج بتا رہی ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے اور سورج کے طلوع ہونے کے ٹوٹل ان دو کے علاوہ 363 ڈفرینٹ ڈگری اینگلز ہیں ہر دن کے حساب سے. سو ہر مشرق الگ ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر رب المشارقی و رب المغاربی مینشن کیا ہے. 363 ڈفرینٹ ڈگریز ہیں جہاں سے سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے پورے سال میں. تو یہ خوبصورتی کے ساتھ آپ کو قرآن میں پوری تفسیر اس کی نظر آتی ہے. واحد میں آئے گا تو سولر سسٹم کا مین ایسٹ اینڈ ویسٹ. ڈیول تسنیہ میں آئے گا تو سمر اور ونٹر کا ایسٹ اینڈ ویسٹ. اور پلورل میں جہاں مشارق اور مغارب آیا ہے وہاں پر ہر دن کا الگ الگ ڈگری سے سورج کا نکلنا، اس کا ایسٹ اور ویسٹ آ گیا. تو یہ ساری ریالٹیز جو ہیں یہ آپ کو بتائی گئی ہیں. تو نمبر 1 اس آیت کے ریفرنس میں آپ کو 6 پوائنٹس بتاؤں گی. اب نمبر 1 یہی پوائنٹ ہے جو ہم نے ابھی دیکھا. سورہ رحمان کی یہ آیت اسلامک ٹریڈیشن میں بھی کنٹمپرری اسکالرز نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی یہ آیت نمبر 1 ایسٹرونامیکل ریالٹی بتا رہی ہے کہ سن سیٹ اور سن رائز کی سال بھر میں ملٹیپل پوزیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ صرف گرمی اور سردی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ کو ڈیول تسنیہ ملے گا. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر رب المشرقین و رب المغربین آیا ہے، اصل میں 4 ڈائریکشنز کو کمپس کی مینشن کیا گیا ہے. نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ. 2 مشرق، 2 مغرب. دیز آر ڈفرینٹ اوپینینز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کہتے ہیں کہ 4 ڈائریکشنز، اصل میں 2 مشرق، 2 + 2 ہو گیا نا، 2 + 2 = 4. تو وہ کہتے ہیں یہ کمپس کی 4 ڈائریکشنز کو مینشن کیا گیا ہے. اللہ کی حکمت اس کے اندر امبیڈڈ ہے.
تیسرے میننگ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر 2 مشرق اور 2 مغرب سے مراد بینڈ وتھ یاد کر لیں، سردی اور گرمی کا موسم مینشن کیا گیا ہے. اللہ نے تم کو رہنے کے لیے جو زمین دی ہے بڑا کنٹرولڈ کلائمیٹ ہے اس کا، اور جس انسان کو جس کلائمیٹ میں رکھا وہ اس کے لیے سپر فٹ ہے. بالکل اسی طرح جس انسان کو جس گھر میں پیدا کیا، جن ماں باپ کی اولاد بنایا، وہ انسان انہی کے درمیان میں جنت بہترین طریقے سے کما سکتا ہے. اس کو ان سے جان چھڑا کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا پوائنٹ، اسکالرز کہتے ہیں کہ اصل میں اس رب المشرقین و رب المغربین سے جنرل سینس میں اگر مراد لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ واضح یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ جو الرحمن ہے وہ تمام ڈائریکشنز میں موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 148، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. ہر اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لو جو نیکیوں کا چہرہ ہے، اللہ کو تم ہر ڈائریکشن میں پالو گے. آپ دیکھیں پیچھے آیا تھا سورہ رحمان میں وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، وہاں ذکر تھا یونٹ آف ٹائم کا. جب سورج اور چاند کا ذکر کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا وہ کلاک اور کیلنڈر ہے، یاد ہے؟ تو وہ تھا یونٹ آف ٹائم. یہاں جو آیا رب المشرقین و رب المغربین، یہ یونٹ آف میجرمنٹ ہے. اسی لیے عربی زبان میں کہتے ہیں مشرقین و مغربین، یہ ظرف زمان اور ظرف مکان. آپ میں سے جن کو گرامر آتی ہے ان کو کلک کر جائے گا. ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں طور پر اس کو لیا جاتا ہے. ان سمپل انگلش سینٹینس، ٹائم اینڈ اسپیس belongs to Allah. Time and space belong to Allah. فَلَهُ الْحَمْدُ لِلْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اسی کے لیے حمد ہے شروع سے آخر تک. اگر میں یہ جملہ آپ سے اب پوچھوں ٹائم اینڈ اسپیس کے پوائنٹ آف ویو سے، سوچ کے بتائیے گا. فَلَهُ الْحَمْدُ لِلْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے شروع سے آخر تک. یہ ٹائم ہے یا اسپیس ہے؟ سوچ کے جواب دیں. شروع اور آخر میں اسی کی حمد ہے، ٹائم ہے. شاباش. اگلا جملہ آتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اسپیس ہے. اسی کی حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کا نرشر چیرشر ہے، کیا وہ انسان کو ایسے ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا؟ کیا اس کے لیے اس کی فطرت کو جگانے کے لیے پراپر کوئی سامان نہیں کرے گا؟ تو 4 پوائنٹس یہ آ گئے. 5واں پوائنٹ اس کے اندر جو بعض علماء نے مینشن کیا ہے رب المشرقین و رب المغربین، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا 2 مشرق 2 مغرب. بعض علماء کہتے ہیں ہر سن سیٹ کے ساتھ ایک سن رائز کپلڈ ہوتا ہے. ابھی سمجھاتی ہوں. ہر سن سیٹ کے ساتھ ایک سن رائز کپلڈ ہے، پیئرڈ ہے. جب ہمارا سن سیٹ ہوتا ہے تو دنیا میں کسی جگہ سورج نکل نہیں رہا ہوتا. جب ہمارا سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں کسی جگہ پر سورج نکل رہا ہوتا ہے. جب ہمارا سن رائز ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں کسی جگہ پر کہیں سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو دس از امیزنگ سائنس، امیزنگ فزکس، کہ جس کو 2 الفاظ میں 2 کمبینیشن میں مینشن کیا گیا ہے رب المشرقین و رب المغربین. ہر سن سیٹ کے ساتھ علماء کہتے ہیں ایک سن رائز پیئرڈ ہوتا ہے، کپلڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین طریقے سے کنیکٹ کیا ہے. لاسٹ پوائنٹ 5 ہو گئے نا. 6th، اسکالرز کہتے ہیں دن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم کا انتظام رکھا ہے. جنرل پوائنٹ آف ویو سے دن میں اللہ تعالیٰ نے، مشرق کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے دن میں انسانوں کی تعلیم کا پوائنٹ رکھا ہے، اور رات میں جنات کی تعلیم کا پوائنٹ رکھا ہے. جو نارمل انسان ہوتے ہیں، دا ریگولر ونس، جو کہ اب بہت ریئر ہوتے ہیں، دا ریگولر اینڈ دا ریئر ونس، ان کی ایکٹیویٹی انسانوں کی دن میں زیادہ ہوتی ہے یا رات میں؟ میں ریگولر اور ریئر کہہ رہی ہوں. ہاں، نارمل انسان جو کہ انسان کہلاتے ہیں، ہومو سیپینس، اشرف المخلوقات،
وہ دن میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دن کا بھرپور استعمال کرتا ہے. فجر کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں، دن بھر میں ہسل وسل ہوتی ہے، عشاء کے بعد ان کی بیٹری جانا شروع ہو جاتی ہے. جنرل انسان ایسے ہی ہونے چاہیے. رات میں کس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے؟ جنات کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. تو ابھی آپ کو میں نے ایک جملہ لکھوایا، اب ذرا آپ سوچ لیں، اگر آپ کو پوری رات نیند نہیں آتی ہے تو اللہ رحم فرمائے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. جی ہاں، دن میں انسانوں کی ایکٹیویٹی اصولی طور پر زیادہ ہونی چاہیے آن اے پرنسپل نوٹ، اور راتوں میں جنات اور شیطان باہر ہوتے ہیں. تو ذرا پرہیز کیجیے گا آخری عشرے میں بازاروں کے پھیرے لگانے سے بچ جائیے گا، ورنہ جنات بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے کندھے پر بیٹھ کے بازاروں میں پھریں گے آپ کے ساتھ. آپ کو میں نے جملہ لکھوایا تھا، انسانوں کی تعلیم کا انتظام دن میں اور جنات کی تعلیم کا انتظام رات میں. بہت پیاری بات اسکالرز نے یہاں پر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری تینوں نائٹ پریئرز ہیں، ہماری نائٹ پریئرز تینوں کون سی ہیں؟ ہمارا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے. سو مغرب، جو کہ آلموسٹ پھر آپ پڑھتے پڑھتے اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب، عشاء، فجر اور تہجد. تہجد تو آپ کی فرض نمازوں میں نہیں آتی، تہجد آپ کے نوافل کے اندر آئے گی. میں تو اس وقت فرض کی بات کر رہی ہوں. ہاں ایڈیشنلی اگر آپ تہجد کو بھی لیتی ہیں تو وہ 4 ہو جائیں گی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں فرائض کی. 3 فرض نمازیں آپ کی اور میری اندھیرے کے ساتھ ٹائیڈ ہیں، اس لیے کہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے مغرب کی نماز سے. یہ تینوں وہ نمازیں ہیں جس میں جہری قرات کی جاتی ہے. جہری قرات یعنی جماعت میں جب امام صاحب جماعت پڑھائیں گے تو وہ قیام میں اونچی آواز میں قرآن میں تلاوت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہری قرات ہوتی ہے. جو آپ کی دن کی 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر، آپ نے محسوس کیا ہوگا اس میں امام صاحب خاموش ہوتے ہیں. اس کو سری نماز کہا جاتا ہے، سری قرات ہوتی ہے، اس کے اندر خاموشی سے قرات کی جاتی ہے. تو انسان تو آٹومیٹیکلی اللہ کے سامنے اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، علم حاصل کرنے، نماز پڑھنے، عبادت کی مینیفیسٹیشن کرنے. انسان قرآن کا مین پرائمری ریسیپینٹ ہے، انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے. تو اسی انسان کو ذریعہ بنایا ہے کہ وہ رات میں جنات کی تعلیم کا ذریعہ بن جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر یا فائر ڈیٹیکٹر یا کوئی اسموک ڈیٹیکٹر لے کر ہاتھ میں جنات کو ڈھونڈیں اور کہیں مجھے تبلیغ کرنی ہے، آ جاؤ جنوں. نہیں، اللہ نے آپ کو اور مجھے جو نمازیں دی ہیں، اگر مسلمان اپنی وہ تینوں نمازیں باجماعت پڑھیں گے اور جتنے زیادہ اس میں اجتماعات ہوں گے اتنے زیادہ چانسز بڑھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شام کی نماز ہی پڑھا رہے تھے، جس میں جنات جو گزر رہے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی تھی، جس پر سورہ جن نازل ہوئی تھی.